ولم يولد لا شريك له في الخلق والأمر ولم يكن له كفوا أحد الصمد الأحد نسلم ونصلي على من اسمه أحمد المبعوث إلى الأحمر والأسود وحدة حقت بكبرياء وتوحده وتجرده وتفرد سطوة العليا بالحق نشكر على ما هدانا وما كنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرا نصابا كتابا حياة آيات آية أداية إماية إمارة رسالة فتوة ونبوة وأزوة وبسطوة وبنظمة وبإمامة وبحجة وبسنة وبصدعة وبنظمة بآلاء وبنعماء نشهد أن سيدنا مؤيدنا تقينا رزينا هبينا نصفينا أنسانا نصيبنا أجدرنا جديرنا أكبرنا كبيرنا أرفقنا رفيقنا أنسبنا نصيبنا أنورنا منيرنا أطببنا طبيبنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا أذاناتنا مكاناتنا سيد تتمة دوراننا هو الأزهر هو الأجدر هو الأنور هو الأكبر هو الأزور هو الأمدى هو الأروى هو الوسقى هو الأعلى هو الأدوى الأدبة إلى بالله إلى نعلاج أزمن إلى معراج أزمن ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم أوحى إلى عبدي ما أوحى ثم نزل ثم وزل ثم شفق ثم نطق ثم فتق ثم نشهد أن سيدنا محمدا خير البشر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم
فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ حاضرین محترمین مخلصین موحدین بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، اللہ نے اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق فرمانے کے بعد خالص اپنی توحید کو منوانے کے لیے اس کے اندر حکم نازل فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو تخلیق فرمایا، 7 آسمانوں کو بنایا۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین کو بھی ان آسمانوں کے مثل بنایا۔ اللہ ان کو بنانے سے مقصد کیا تھا؟ اور بنانے کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یتنزل الامر بینہن، ان کو پیدا کرنے کے بعد، ان کو بنانے کے بعد ان کے درمیان میں اللہ اپنے حکموں کو نازل فرماتا ہو، اور ان حکموں کو نازل فرمانے سے میرا مقصد اور مطلب کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہر چیز کے اوپر تصرف کرنا، ہر چیز کے اوپر اختیار چلانا، ہر معاملے کو ابتدا سے شروع کرنا، اس کو آگے چلا کے پایہ تکمیل تک پہنچانا، یہ کمال ہے تمہیں اکیلے اللہ کا کمال ہے۔ اس میں نہ مجھے کسی مشیر کی ضرورت ہے، نہ کسی وزیر کی ضرورت ہے، نہ کسی وکیل کی ضرورت ہے، نہ کسی حمایتی اور نصیر کی ضرورت ہے۔ میں اللہ پاک ہوں ان تمام چیزوں سے، میں اکیلا سب کچھ کرنے پہ قادر ہوں۔ جب اللہ نے یہ حکم دیا، اللہ کے حکم فرمانے کے بعد زمین و آسمان کے درمیان اللہ کے نبی آتے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن اس دعوت کے نتیجے میں اس کے منکر بھی پیدا ہوئے، اس کو ماننے والے بھی پیدا ہوئے، توحید کا اقرار کرنے والے بھی پیدا ہوئے، اور توحید کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہوئے۔ اور آج تقریباً 3 ساڑھے 3 سال یا پونے 4 سال ہو چکے ہیں، آپ حضرات بھی سن رہے ہیں توحید کے بیانات، تقریباً اکثر بیانات توحید پر مبنی ہوتے ہیں۔ لیکن آج میں ایک ایسی بات ذکر کرنے لگا ہوں، کیونکہ بعض ہمارے اپنے رفقا جو ہوتے ہیں، اپنے احباب ہوتے ہیں، اپنے دوست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بڑی سختی کرتے ہیں آپ، بڑی شدت کرتے ہیں آپ، ایسی ایسی سختی کرتی ہیں جس وجہ سے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔
نفری کم ہو جاتی ہے، لوگ زیادہ نہیں ہوتے، مجمع ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں نے قرآن مقدس سے وہ چیزیں اکٹھی کی ہیں جن کو آج آپ سنیں گے اور اس کے بعد فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آیا جو میں نے سختی کی ہے، جو شدت کا پہلو اختیار کیا ہے، اس کو اختیار کرنے میں حق بجانب ہوں یا نہیں ہوں، یا ان کے بعد کیا کوئی صورت ایسی نکل سکتی ہے کہ یہاں پہ نرمی کی جا سکے۔ اگر قرآن نرمی کرے تو میں نرمی کروں، قرآن سختی کرے تو میں بھی سختی کروں، قرآن جہاں پہ نرمی کرے وہاں پہ میں سختی کروں، قرآن جہاں پہ سختی کرے وہاں میں نرمی کروں، تو منافق ہو سکتا ہوں، مسلمان تو جہاں پہ قرآن سختی کرے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں جی یہاں پہ نرمی ہونی چاہیے۔ اب قرآن نے جہاں پہ چیز کو حرام کر دیا اس کو میں حلال تو قرآن نے حرام کیا ہے، خون کو، مردار کو، خنزیر کے گوشت کو، غیر اللہ کی نیاز کو، اس کو قرآن نے کیا کیا ہے؟ اب اگر کوئی بندہ مجھے یہ کہے آپ اسے حلال کریں تو پھر میں کہوں گا قرآن میں انہی الفاظ کے ساتھ ماں کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھانجی کے ساتھ، بھتیجی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، تو پھر اگر یہ حلال ہو سکتا ہے تو وہ بھی، لیکن وہاں پہ اپنی غیرت کا معاملہ آئے گا تو پھر کہیں گے نہیں جی بڑی زیادتی کی بات کی آپ نے۔ جہاں پہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، اللہ کی توحید کی غیرت کی بات ہے، وہاں پہ نرمی مانگ رہے ہیں، اور جہاں پہ اپنی غیرت کی بات ہے وہاں پہ سختی سختی ہے۔ چنانچہ میں نے اللہ اور غیر اللہ کے درمیان فرق بیان کرنا ہے۔ اللہ اور غیر اللہ کے درمیان فرق کیا ہے؟ آخر اتنا عرصہ جو لگایا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، یہ تم قبروں کی عبادت نہ کرو، قبروں کے پجاری نہ بنو، پیروں کے پاس نہ جاؤ، یا پیروں کو عالم الغیب نہ سمجھو، ان کو حاجت روا نہ سمجھو، ان کو مشکل کشا نہ سمجھو، تو اتنا زور، اتنا عرصہ یہ کیوں لگایا ہے؟ اللہ کی صفتیں ان کے اندر نہ مانو، نہ جانو، ان سے وہ امیدیں نہ لگاؤ جو اللہ سے لگاتے ہو۔ کیوں کہا ہے؟ اس کے لیے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ دونوں میں ہو بیان فرق، یا اوپر اوپر سے گزر جاؤں؟ جی آنکھوں تے لیپا توپی کر کے اتھو ہی لنگ جلو سا، فرق ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہیں تم بلاتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو، تدعون کا معنی پکارتے ہو، دعا کا معنی پکارنا، دعا کا معنی کیا ہے؟ پکارنا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، سورہ اعراف ہے، 9واں پارہ ہے، اور سورہ اعراف کی 194 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے ساتھ ملا کے بلاتے ہو، اللہ کے ساتھ جنہیں تم پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر انہیں حاجت روا کہتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر انہیں مشکل کشا کہتے ہو، اللہ ان کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتانے لگے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں، ان کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، تمہاری طرح
کے بندے ہیں، تمہاری طرح کا وجود ہے، تمہاری طرح منہ ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، تمہاری طرح چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، تمہاری طرح کھاتے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے۔ اور الہ وہ ہوتا ہے جس کی اولاد بھی نہ ہو، جس کی بیوی بھی نہ ہو، خاندان بھی نہ ہو، جس کے جس کی کانوں کے بغیر سننے کا اختیار اور طاقت رکھتا ہو، وہ الہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنہیں تم بلا رہے ہو، جنہیں تم پکار رہے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کی مثال بندے ہیں، تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ ذرا ایمان سے بتاؤ نا، اللہ کے نبی ہماری طرح کے بندے ہیں یا نہیں؟ بندے ہماری طرح؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں انا بشرم مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ یا رسول اللہ کس طرح ہماری طرح کے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں آکل کما یاکل البشر، میں بھی کھاتا ہوں جس طرح ایک بشر کھاتا ہے، اشرب کما یشرب البشر، میں اسی طرح پیتا ہوں جس طرح ایک انسان پیتا ہے، اغضب کما یغضب البشر، مجھے غصہ اس طرح آتا ہے جس طرح ایک انسان کو غصہ آتا ہے، اتقیء کما یتقی البشر، میں تکیہ بھی اس طرح لگاتا ہوں جس طرح ایک بشر انسان تکیہ لگاتا ہے، اموت کما یموت البشر، میں محمد کے اوپر موت بھی اس طرح آنی ہے جس طرح ایک انسان کے اوپر موت آتی ہے۔ محمد الرسول اللہ اعلی انسان ہے، اللہ کے نبی ہیں، ہم انسان تو ہیں، امتی تو ہیں، لیکن نبی بن سکتے؟ ہم ادنا تو ہو سکتی ہیں، اعلیٰ ہو کے نبی کا مقام پا نہیں سکتے، لیکن مثل بشریت کے اندر، بشریت کی مثلیت کے اندر جس طرح نبی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، نبی کے چاچے بھی ہیں، ہمارے چاچے بھی ہیں، نبی کی بیویاں بھی ہیں، ہماری بیوی بھی ہے، نبی کی اولاد بھی ہے، ہماری بھی اولاد ہے، ان معاملات کے اندر نبی بھی ہمارے مثال ہے، پیر بھی ہماری مثال ہے، چھوٹا بڑا عالم جاہل سارے آپس میں برابر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکار رہے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، بندے ہیں، فدعوہم فلیستجیبوا لکم، ان کو بلاؤ تم، ان کو پکارو تم، جب تم انہیں اپنی مشکلات میں پکارتے ہو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر انہیں بھی چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو پورا کریں، وہ تمہاری پکار کو سنیں، انہیں چاہیے کہ وہ مشکل کشائی کریں، انہیں چاہیے کہ وہ حاجت روائی کریں، انہیں چاہیے کہ وہ تمہارے اوپر سے مصیبت کو ٹالیں۔ اگر ٹالتے نہیں ہیں، مشکل کشائی اور حاجت روائی نہیں کرتے، پھر تمہیں ان کو اس کو پکارنے کا اختیار اور اجازت نہیں ہے، پھر تمہیں نہیں پکارنا چاہیے انہیں۔ پکارو تب جب وہ تمہاری پکار کو سنے بھی اور قبول بھی۔ اللہ فرماتی ہیں جنہیں تم پکارتے ہو یہ تمہاری طرح کے کیا ہے؟ انسان ہے۔ اور تقابل تو دیکھیے ذرا، مقابلہ تو دیکھیے نا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، سورت کا نام سورہ الشورى ہے، سورہ شورى کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے 24واں پارہ ہے، 24واں پارہ سورہ 25واں پارہ سورہ الشورى ہے، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 11 کے اندر اللہ فرماتی ہے لیس کمثلہ شیء، او لوگو اللہ کی مثل کوئی چیز بھی ہو سکتی نہیں ہے۔ جنہیں تم بلا رہے ہو، پکار رہے ہو، وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، اور جو وہ اللہ ہے لیس کمثلہ شیء، اس اللہ کی مثال کوئی چیز بھی ہو سکتی۔ اب یہ بندہ کہے نا میرا پیر تو کوئی چیز نہیں ہے، تو سنے جی شہید کی گل کی ہے، آپ نے تو چیز کی بات کی ہے نا،
تو ہمارا پیر چیز تو پھر میں کہوں گا نہیں نہیں چیز کی بات نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، پھر معلوم ہوا تیرا پیر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، میں اللہ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں جنہیں تم پکار رہے ہو، جنہیں تم بلا رہے ہو، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، اور اللہ کی مثال کسی چیز کے ساتھ دی جا سکتی نہیں ہے۔ پہلا مقابلہ، پہلا فرق یہ آ گیا، ہمارے پیر اور ہمارے گدی نشین ہماری طرح کے بندے ہیں، جبکہ اللہ ایسی ذات ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ اللہ ساری دنیا کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے، خود وہ کھانے سے ساری دنیا کو کھلاتا ہے، اور تیرا پیر کھاتا بھی ہے، تیرا پیر قضائے حاجت بھی کرتا ہے، تیرا پیر کپڑے بھی پہنتا ہے، تیرے پیر کو کمزوریاں بھی آتی ہیں، سردیوں میں سردی بھی لگتی ہے، گرمیوں میں گرمی بھی آتی ہے، اسے غسل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسے قضائے حاجت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ میرا اللہ وہ ہے جو ساری دنیا کو کھلاتا ہے اور خود وہ کھانے سے پاک ہے۔ پہلا مقابلہ، پہلا فرق یہ آ گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر دوسرا فرق دیکھو، جن لوگوں کو تم بلا رہے ہو، جنہیں تم پکار رہے ہو، یہ میرے سامنے سورہ نحل ہے، اللہ کا قرآن ہے، 14واں پارہ ہے، سورہ نحل کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں، 14واں پارہ سورہ نحل، اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں میرا اور میرے بندوں کے درمیان فرق کیا کرو، میرے اور میرے بندوں کے درمیان فرق کیا کرو۔ اگر کوئی فرق کرنے والا آ جائے اسے یہ نہ کہا کرو یہ وہابی ہے، اسے یہ نہ کہا کرو یہ پتھری ہے، اسے یہ نہ کہا کرو یہ سخت ہے، اسے یہ نہ کہا کرو یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، آیت نمبر میرے سامنے 20 ہے، سورہ نحل اور 14واں پارہ، ان الذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے بلا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کے پکار رہے ہو، لا یخلقون، لا یخلقون شیئا، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، لا یخلقون، کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں میری مثال کیا ہے، میں اللہ کا کمال کیا ہے، میرے سامنے سورہ القصص، سورہ قصص کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، اللہ کا قرآن ہے، سورہ القصص ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم مجھے چھوڑ کے پکار رہے ہو وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور میرا مقام جب آتا ہے، میرا کمال جب آتا ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تیرا رب جو چاہتا ہے وہی پیدا کرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور جنہیں تم پکارتے ہو لا یخلقون، وہ کچھ بھی پیدا کر سکتے۔ معلوم ہے یہ ہو گیا جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ تجھے 3 کلو کا پتر کیسے دے سکتے ہیں؟ بابا شاہ جمال پتر دے نہیں رتا لال لے گڑ دی روڑی تے دے پتران دی جوڑی، ایک روڑی گڑ دی تے جوڑی پتران دی، روڑی ایک ہی اور پتر 2، کتنا سودا سستا تو نے لیا ہے۔ اللہ فرماتی ہے میں دینے پہ آؤں ہوں تو کسی سے پوچھا نہیں کرتا ہوں، نہ دینے پہ آؤں، میرا نبی بھی مجھ سے مانگتا رہے، میں اللہ نہ دوں تو مجھ سے لے سکتا۔ 120 سال کی عمر کا میرا پیغمبر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، مجھے بار بار رو کے دعائیں کر رہا ہے، اللہ مجھے بیٹا دے دے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین،
اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہتر وارث عطا کرنے والا ہے، اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ اللہ فرماتی ہیں 120 سال کا عمر میرے پیغمبر زکریا کی ہو گئی ہے، اب بیٹا پیدا ہونے کی طاقتیں ختم ہو چکی ہے۔ کیا کہتا ہے میرا نبی؟ واشتعل الراس شیبا، اللہ میرا سر بھی شعلے مار رہا ہے، اللہ وہن العظم منی، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، میرا سر بھی شعلے مار رہا ہے، لیکن اللہ ولم اکم بدعائک رب شقیا، اللہ اب بھی تجھے پکارنے سے میں تھکا نہیں ہوں، اب بھی میرا ایمان یہ ہے اگر میری گود ہری ہو سکتی ہے اللہ تیرے گھر سے ہری ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے نبی نے پکارنے کی انتہا کر دی ہے میں نے فوراً اعلان کر دیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، او میرا زکریا اب بس کر رونے کی، اللہ اب بس کر میرا پیغمبر رونے کی، میں اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، میں ایسا بیٹا تجھے عطا کرنے والا ہوں، تو نے تو مجھ سے صرف بیٹا مانگا تھا، میں اللہ بیٹا بھی دوں گا، نبی بھی بناؤں گا اور نام رکھ کے بیٹا دوں گا۔ اللہ فرماتی ہیں تم جن سے مانگتے ہو وہ کچھ بھی پیدا کر سکتے، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور میں اللہ کا کمال یہ کیا ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تیرا رب جو چاہتا ہے وہی پیدا کرتا ہے۔ دو فرق آ گئے، پہلی یہ کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے کیا ہیں؟ انسان ہیں، بندے ہیں، جبکہ اللہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ دوسرا فرق، جنہیں تم پکارتے ہو لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا کر سکتے نہیں ہے، اور جو اللہ ہے ربک یخلق ما یشاء ویختار، تیرا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تیسرا فرق، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم یخلقون، وہ پیدا کیے گئے ہیں، جنہیں تم پکارتے ہو وہ پیدا کیے گئے ہیں، ان کو کوئی پیدا کرنے والا موجود ہے، ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان کو پیدا کرنے والا موجود ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتی ہے تمہارے جو جنہیں تم پکارتے ہو ما کان لہم الخیارہ، یہ میرے سامنے سورہ القصص ہے، اور سورہ قصص کی آیت نمبر 68 کے اندر اللہ فرماتی ہے ما کان لہم الخیارہ، او لوگو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے بلا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کے پکار رہے ہو، اللہ فرماتی ہے ما کان لہم الخیارہ، ان کا کچھ اختیار بھی نہیں ہے۔ اور میں اللہ کی جب بات آتی ہے ربک یخلق ما یشاء ویختار، تیرا رب جو پیدا کرتا ہے چاہتا ہے، ویختار، اور اختیار بھی اسی کا ہے، اختیار بھی اسی کا اختیار ہے، اور جنہیں تم پکار رہے ہو ان کا اختیار
اللہ کتنا اختیار نہیں ہے. اللہ فرماتی ہیں میرا قرآن کھولو نا. اللہ کا قرآن ہے, سورت کا نام سورہ الحج ہے, اور سورہ الحج کے اندر اللہ کریم فرما رہے ہیں, یہ آیت نمبر سورہ حج کی میرے سامنے آیت 73 کھلی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس, او لوگو, ضرب مثل فاستمعوا له, ضروری اعلان ہو رہا ہے, ذرا غور سے سننا. آج بھی بندہ مرتا ہے تو مسجد میں اعلان ہوتا ہے نا, ضروری اعلان ہے, غور سے سنو. اللہ فرماتی ہیں ضرب مثل فاستمعوا له, میں اللہ مثال بیان کرنے لگا ہوں, غور سے سنو, غور سے سنو. اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کی قسم ہے یاد رکھنا میرے بھائیوں, روز قیامت کی تجھے دیوبندیت نے نہیں بچانا, روز قیامت کے تجھے بریلویت نے نہیں بچانا, روز قیامت کی تجھے مقلد و غیر مقلد ہونے نے نہیں بچانا, روز قیامت کی تجھے اہل حدیث ہونے یا نہ ہونے نے نہیں بچانا. اللہ کا دن کب قیامت کا ہوگا, روز قیامت, اس دن جب بچائے گا. اللہ کی پیغمبر نے فرمایا اللہ کا قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا. اللہ کا قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا. لہذا کوئی بات قرآن کی آ جائے, یہ نہ کہنا ہمارے مولوی یوں نہیں کہتے, ہمارے بڑے یوں نہیں کہتے, ہمارے فلاں نہیں کہتے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ, وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. وہ لوگ, یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب یہ آیتیں بتوں کے لیے ہیں, یہ آیتیں, اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین, وہ لوگ, الذین کا معنی, جب نماز پڑھتے ہو کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین, راستہ ان بتوں کا, صراط الذین راستہ ان لوگوں کا. اللہ فرماتے ہیں صراط الذین, ادھر اگر الذین کا معنی لوگ ہیں, ادھر بھی معنی لوگ ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ, وہ لوگ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو اپنی مشکلوں کے اندر, پکارتے ہو اپنی مصیبتوں کے اندر, پکارتے ہو اپنی تکلیفوں کے اندر. لن یخلقوا ذبابا, وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ, مکھی تو پھر بڑی چیز ہے, اگر مکھی پیدا نہیں کر سکتے مچھر تو پیدا کر سکتے ہوں گے. بات ہے نا, ایک آدمی کہتا جی مکھی پیدا نہیں کر سکتے اللہ نے فرمایا, تو اس کا مطلب ہے مچھر تو مکھی سے چھوٹا ہے, مچھر تو پیدا کر سکتے ہو. اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں, وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَا, اگر سارے کے سارے بھی اکٹھے ہو جائیں, میں اللہ ایک کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں, ساروں کو چیلنج کر رہا ہوں. چاہے پاکستان والے ہیں, چاہے ہری پور والے ہیں, چاہے ملتان والے ہیں, چاہے لاہور والے ہیں, چاہے راہل پنڈی والے ہیں, چاہے اٹک والے ہیں, چاہے ابٹ آباد والے ہیں, چاہے منسیرا والے ہیں, چاہے جدھر کے بھی ہیں, میں اللہ چیلنج کر رہا ہوں, سارے کے سارے اکٹھے ہو کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اور اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی ذرہ اٹھا کے لے جائے, لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. او لوگو, اگر تمہارے کھانے میں سے ذرہ اٹھا کے مکھی لے جائے, تمہارا جو بھی سرکار ہے, تمہیں جتنی بھی محبت ہو, چاہے وہ تمہارا پیر صاحب ہو, چاہے وہ تمہارا ولی صاحب ہو, چاہے وہ تمہاری سرکار ہو, جتنا بھی تمہیں معزز لگے, جتنا بھی تم اس کی عزت کرتے ہو, جتنا تم اس کا
احترام کرتے ہو، تمہارا احترام اپنے مقام پہ، لیکن میں اللہ تمہیں کہتا ہوں یسلبہم الذباب شیئا، اگر میری بنائی ہوئی مکھی ان کے کھانے میں سے ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، وہ اسے اس ذرے کو واپس نہیں کر سکتے ہیں۔ جو میری پیدا کی ہوئی مکھی سے میرا دیا ہوا ذرہ واپس نہیں کر سکتے ہیں، وہ تجھے 3 کلو کا بیٹا کہاں سے دے سکتے؟ وہ تجھے کہاں سے دے سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں مکھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ کہتے ہیں نہیں جی بیٹا دے گا جی۔ انہوں نے فرما دیا ہے، سرکار نے کہہ دیا ہے اس دفعہ بیٹا ہوگا۔ یہ بیٹوں اور بیٹیوں کی خوشخبریاں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتی ہیں میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ، سارے پڑھو نا، صلی اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر کا اپنا بیٹا ابراہیم 18 مہینے کا ہو کر اللہ کے پیغمبر کی جھولی سے سسکیاں بھر بھر کے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او بے نیاز میرے اللہ، تو بے نیاز جو ہوا تیری اپنی مرضیاں ہیں، تو کسی سے پوچھ کے کچھ نہیں کرتا ہے۔ 18 مہینے کا ابراہیم اللہ کے پاک پیغمبر کی جھولی کے اندر رخصت ہو گیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے بیٹے ابراہیم کو بچا نہیں سکے۔ کیوں نہیں بچا سکے؟ اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں، اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں او لوگوں جب موت آ جائے تو موت کو ٹالنے والی ذات کون سی؟ موت کو ٹالنے والا کون ہے؟ لانے والا جو ہے ٹالنے والا بھی وہی ہے۔ اگر پیغمبر موت کو ٹال سکتے تو اپنے پیارے بیٹے کے سر سے موت کو ٹال دیتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے ہاتھوں میں بیٹا فوت ہو گیا، اللہ کے پیغمبر رو رو کر پیچھے ہو رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، او میرے بیٹے ابراہیم میں تیرے فراق کے اندر، تیری جدائی کے اندر ہم بڑے غمگین ہیں، بڑے پریشان ہیں، لیکن ہمارا بس نہیں چلتا ہے۔ تو امانت دی ہوئی تو میرے اللہ کا تھا نا، آج اللہ نے مجھ سے لے لیا، بیٹا دیا بھی اسی نے تھا، لیا بھی اسی نے ہے، اسی لیے میرے اللہ نے ہمیں قانون یہ سمجھا دیا، ہمیں درس یہ سمجھا دیا، ہمیں سبق یہ دے دیا۔ او لوگوں جب تمہاری اولاد میں نقصان ہو جائے، تمہارے بال میں نقصان ہو جائے تو کیا کہا کرو؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ورنہ اگر کوئی اختیار چلا سکتا تو پھر یہ جو بڑی بڑی سرکاریں ہیں ان کے بیٹے، ان کے والدین فوت نہ ہوتے نا، ان کے اپنے اوپر بیماریاں نہ آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 3 فرق ہو گئے اللہ اور غیر اللہ کے درمیان۔ چوتھا فرق اللہ فرماتی ہیں لوگوں خیال کرنا، جن لوگوں کو تم بلا رہے ہو، جن کو تم پکار رہے ہو، ان کے اندر کمال نہیں ہے، کمال میں اللہ کے اندر۔ کمال کس کے اندر؟ سورت کا نام سورہ مومن، سورہ غافر بھی اس کا دوسرا نام ہے۔ سورہ مومن کے اندر اللہ فرماتی ہیں وہ لوگ جنہیں تم بلا رہے ہو، والذین یدعون، بات آ گئی وہی نا۔ سورہ غافر، سورہ مومن 24واں پارہ اور سورہ مومن کی آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جنہیں یہ پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لا یقضون بشیء، وہ ایک ذرے کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، ایک ذرے کا اختیار نہیں کر سکتے، ایک ذرے کا فیصلہ ان کے نہیں ہے، نہیں کر سکتے ہیں، فیصلے کی طاقت نہیں ہے۔ اور اللہ کا کیا کمال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ یقضی بالحق، اللہ حق کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ حق کا
فیصلہ کرنے والا ہے، لہذا جو حق کا فیصلہ کرنے والا ہے اسی کو پکارنا چاہیے۔ اگر سیشن کورٹ میں آپ کے حق میں فیصلہ نہ ہو، آپ کو حق نہ ملے، آپ اگلی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، ہائی کورٹ سے آپ کو انصاف نہ ملے، سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں چھوٹی چھوٹی کورٹیں جو حق کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہیں ان میں کیوں دھکے کھا رہے ہو؟ سپریم کورٹ کی طرف آؤ جو حق کا فیصلہ کرنے والا۔ اللہ سپریم کورٹ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ وہ یہ سپریم کورٹ پاکستان والی نہ سمجھنا، ہاں جی، اللہ وہ سپریم کورٹ ہے، وہ سپر پاور ہے جس کے سامنے کسی کا کوئی اختیار بھی نہیں چل سکتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہیں تم بلا رہے ہو، جنہیں تم پکار رہے ہو، یہ میرے سامنے 22واں پارہ، 22ویں پارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں، سورہ فاطر ہے، سورہ فاطر 22واں پارہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگوں خیال کرنا، توجہ کرنا، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں، والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو، جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم بلا رہے ہو، ما یملکون من قطمیر، ایک چھلکے کے مالک نہیں ہے۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطمیر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھجور کو اوپر سے کھا لیا جائے، اندر جو ہڈی گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، چھلکا، اس کو عربی کے اندر قطمیر کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، وہ ایک چھلکے کے اختیار نہیں رکھتے ہیں، ایک چھلکے کے مالک نہیں ہے۔ اور اللہم مالک الملک، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور جو غیر اللہ ہے لا یقدر علی شیء، کسی چیز پہ بھی قدرت نہیں رکھتے، اللہ کے علاوہ ساری کائنات کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتی۔ اور اللہ جو ہے ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم بلا رہے ہو لا یسمع ولا یبصر، نہ ان کی سننے کی طاقت ہے نہ ان کی دیکھنے کی طاقت، نہ وہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، ان کی طاقت نہیں ہے۔ جبکہ اللہ انہ هو السمیع البصیر، وہ اللہ سننے والا بھی ہے، وہ اللہ دیکھنے والا بھی ہے، یہ بھی فرق ہے۔ اور پھر اگلا فرق کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم، اگر تم انہیں بلاؤ لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جب اللہ کو بلاؤ اللہ فرماتے ہیں انک سمیع الدعاء، اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے، اللہ سننے والا ہے۔ اور جنہیں تم پکار رہے ہو وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر اگلا کمال دیکھیے نا، سورہ رعد کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے 13واں پارہ ہے، 12واں پارہ ہے سورہ رعد۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آؤ میں اللہ تمہیں اللہ اور غیر اللہ کا فرق سمجھا دوں۔ اللہ اور غیر اللہ کا سمجھنا ہے نا، سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا؟ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ اور غیر اللہ کا فرق سمجھانے لگا ہوں۔ آج لوگ، اور ولیوں کی عزت جو کرتا ہے، ولیوں کی عزت کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے سچے ولی، ان کی جوتی ہمارے سر کا تاج،
ان کی جوتی ہمارے سر کا تاج، لیکن ولی کو ولی سمجھنا ہے، اللہ نہیں سمجھنا۔ اور جو ولی قرآن اور شریعت کی حدیں کراس کرتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جس کی آنکھ میں حیا ہو، جس کی آنکھ میں حیا ہو، جس کا دل صفا ہو، زباں پہ ذکر خدا ہو، وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو، یہ ہے اللہ کا ولی، اللہ کا سچا ولی۔ آنکھ میں حیا، زباں پہ ذکر مصطفیٰ، دل صفا، وجود پہ سنت مصطفیٰ، ایسا ولی لے آؤ، اس کی جوتی میرے سر کا تاج، اس کے پاؤں کی خاک میری آنکھوں کا سرما۔ لیکن جو بدماش لوگوں کی بیٹیوں کو، بہنوں کو ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے بیعت کر رہا ہو، یہ پرلے درجے کا ابلیس، بلکہ ابلیس سے پرے شیطان ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں ہے۔ جو لوگوں کی عزتوں کا چور ہو، جو لوگوں کی عزتوں کے ڈاکہ کرنے والا ہو، یہ شیطان ہو سکتا ہے۔ اللہ ایسوں کو اپنا ولی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کی پہچان کرو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ او لوگوں، وہ لوگ والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جنہیں یہ بلا رہی ہیں، پکار رہی ہیں، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی جن باتوں میں اللہ کو بلانا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، ان باتوں میں یہ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، اور جس غیر اللہ کو پکار رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ اطلاع دے رہے ہیں، اللہ تمہیں اعلان سنا رہے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال کیا ہے؟ لا یستجیبون لہم بشیء، جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ ان کی پکار کو نہ سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ کیسے نہیں کر سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں جیسے کباسط کفیہ الی الماء، جس طرح ایک پیاسا آدمی ہوتا ہے، جس کو پیاس لگی ہوئی ہو، پیاسا آدمی کنویں کے پاس کھڑا ہو کے ہاتھوں کو لمبا کر لے اور کہے او پانی، او پانی میرے منہ کے اندر آ جا۔ اللہ فرماتے ہیں ما ہوا ببالغہ، وہ پانی کبھی بھی اس کے منہ تک آ سکتا نہیں ہے، جتنے بھی آوازیں دے لے، کیونکہ وہ پانی سنتا نہیں ہے، وہ پانی قبول کرتا نہیں ہے، وہ پانی جواب دیتا نہیں ہے، اس پانی کے اندر کوئی کمال بھی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ میں کیا کمال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، او لوگوں مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار سننے والا، میں تمہیں جی جی کر کے جواب دینے والا ہوں۔ او میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ، اذا سألک عبادی انی، جب تجھ سے میری مسجد بلال والے لوگ، میرے بندے پوچھیں تجھ سے، سوال کریں میرا پیغمبر، جب میرے بارے میں سوال کریں، فإنی قریب، ان کو فرما دے میرا پیغمبر، انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جی جی کر کے جواب دیتا ہوں اپنے بندوں کو ان پکاروں کے اندر جب وہ مجھے بلاتے ہیں، جب میں اللہ کو پکارتے ہیں اور بلاتے ہیں، میں اللہ انہیں جی جی کر کے جواب دیتا ہوں، ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی، ہو سکتا ہے تیرا پیر رات کو سویا ہوا ہو سکتا ہے رات کو وہ مصروف کہیں کاروبار کے سلسلے میں ہو، کہیں باہر گیا
گیا ہوا ہو تیری ضرورتیں پورے کرنے کے لیے وہ تیری بات سننے کا موقع محل اور طاقت نہ رکھتا ہو، لیکن میں اللہ کون سے کمالوں والا ہوں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے، اسے نیند بھی نہیں آتی ہے، اس لیے جب بھی مجھے بندہ بلاتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرا بندہ مجھے بلاتا ہے میں اسی وقت اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اسی وقت سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، میں نے کوئی وقت رکھا ہوا، تم نے جو بنائے ہوئے ہیں انہوں نے وقت رکھے ہوئے ہیں، اس وقت سرکار مصروف ہیں، اس وقت سرکار آرام فرما رہے ہیں، نہیں آ سکتے، اللہ فرماتے ہیں میں نے مشکلوں کا کھاتا ان کے ذمے چھوڑا ہی نہیں ہے، جو ایسے مصروف ہوں تمہاری مشکل کو پوری نہ کر سکیں، یہ ڈیوٹی میں نے اپنے ذمے رکھی ہے، جو سوتا نہیں، جو نیند سے پاک ہوں، جو اونگ سے پاک ہوں، اگر رات کو 1 بجے بھی تیری آنکھ کھل جائے، 2 بجے بھی کھل جائے، 12:30 بھی کھل جائے، 12:40 پہ بھی کھل جائے، تو یہ تجھے جواب نہ آئے کہ سرکار اس وقت آرام فرما رہے ہیں، میں اللہ آرام فرمانے سے پاک ہوں، میں آرام فرمانے سے پاک ہوں، ساری دنیا کو آرام دے رہا ہوں، اللہ 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 کریم فرماتے ہیں میرا کمال یہ ہے جن لوگوں کو تم پکارتے ہو لا یحیطون بشیء من علمی، آیتیں نکالنے کا ٹائم نہیں ہے اس لیے سرسری بتاتا ہوں، لا یحیطون بشیء من علمی، اللہ فرماتی ہیں میرے علم میں سے ایک ذرہ بھی نہیں چھین سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے، میرے علم میں سے وہ لے نہیں سکتے ہیں، آیت الکرسی کا حصہ ہے، آیت 255 ہے سورہ بقرہ کی، اللہ فرماتے ہیں لا یحیطون بشیء من علمی، میرے علم میں سے ذرہ بھی وہ لے نہیں سکتے ہیں، جبکہ میں اللہ کا کیا کمال ہے، میرا ان سے فرق کیا ہے، احاط کل بکل شیء علما، اللہ کا علم ہر چیز کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کے اوپر کشادہ ہے، وسیع ہے، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا کیا حال ہے جن کو تم بلا رہے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جبکہ میں اللہ کا کمال ہے وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ اللہ بہتر مدد کرنے والا ہے، سورہ آل عمران کے اندر اللہ اپنا کمال بیان کر رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت 150 ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ بہتر مدد کرنے والا ہوں، اور جن کو تم بلاتے ہو وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، سورہ یاسین کی آیت 75 ہے، اللہ فرماتے ہیں جنہیں تم بلا رہے ہو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، جو کچھ بھی نہیں جانتے آسمان و زمین کے اندر جتنے بھی ہیں وہ کچھ نہیں جانتے ہیں، جبکہ میں اللہ کا حال یہ ہے یعلم سرکم و جہرکم، تمہارے پوشیدہ کو بھی جانتا ہوں، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، ان لوگوں کا کیا حال ہے جنہیں تم بلاتے ہو لا یملکون مثقال ذرۃ، ایک ذرے کا بھی ان کا اختیار نہیں ہے، جبکہ میں اللہ کا کمال ہے لہو ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ فرماتی ہیں میں اتنا مالک ہوں، اتنے اختیار والا ہوں، جب میرا اختیار اور ملکیت کا وقت آتا ہے جسے مرضی ہوتی ہے بیٹے بیٹے عطا کرتا ہوں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے مرضی ہوتی ہے بیٹیاں دیتا ہوں، جسے میری مرضی ہوتی ہے بیٹے ہی بیٹے عطا کرتا ہوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور میں اللہ کی مرضی بن جائے اولاد نرینہ اور اولاد صالحہ، بیٹے اور بیٹیاں میں اللہ ملا کے ان کو دے دوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور میں اللہ کی مرضی ہو جسے بے اولاد چھوڑ دوں، جسے بے اولاد چھوڑوں، جسے دے دوں، جسے 1 دوں، جسے 2 دوں، جسے کچھ نہ دوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جسے پوچھنے والا کوئی نہ ہو وہ مالک ہوا کرتا ہے، دوسرا مالک
نہیں ہوتا ہے۔ میرا اور ان بندوں کا فرق کیا ہے؟ جو جن کو تم بلاتے ہو اموات اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں غیر احیاء، ان میں زندگی کی رمق بھی نہیں ہے۔ اور میں اللہ کا کمال یہ ہے هو الحی لا یموت هو الحی القیوم، وہ اللہ خود بھی زندہ ہے، ساری چیزوں کو قیام دینے والا ہے، ساری چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اور اس اللہ کا کمال ہے، اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی بھی اور زمینوں کی، اور جنہیں تم بلاتے ہو لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ وہ اپنی زندگی کا اختیار رکھتے ہیں، نہ وہ اپنی موت کا اختیار رکھتے ہیں، ولا نشورا، اور نہ قیامت والے دن اٹھنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جب کوئی اختیار اپنی ذات کے لیے بھی نہیں رکھتے، تمہارے لیے اختیار کہاں سے ہو گیا؟ اپنے لیے نہیں رکھتے، تمہارے لیے کہاں سے؟ لہذا یہ یوں سمجھیے 3 سال کے جمعوں کی توحید کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ توحید جو کہا ہے، یہی کہا ہے کہ اس کی صفات ان میں نہ جانو، اس کی صفات ان میں نہ جانو، وہ جو اللہ ہے اس کے کمالات غیروں میں نہ مانو نہ جانو، اور اس کی تعظیم غیروں پہ خرچ نہ کرو۔ اس کی عزت، جو عزت اسے دینی چاہیے وہ غیروں کو نہ دو۔ سجدہ کرنا یہ اس کی عزت ہے، رکوع کرنا اس کی عزت ہے، تحمید کرنا، تسبیح کرنا، تعریف کرنا یہ اس کی عزت ہے۔ جب تم غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرو گے، قبر کے سامنے سجدہ کرو گے، پتھر کے سامنے سجدہ کرو گے، کسی سرکار کے سامنے سجدہ کرو گے، یہ اس کی عزت کو داغدار کر دیا، اس کی عزت کو زنگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ فرماتے یہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، یہ کبھی معاف، ورنہ تم اپنے پیروں کو، اپنے ولیوں کو کھانا کھلاؤ، دعوتوں پہ بلاؤ، ان کے گھر جا کے کھلاؤ، اپنے گھر بلا کے کھلاؤ، ہم روکتے ہیں؟ کھانا آپ نے پکایا، کھایا انہوں نے، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں اس کے کمالات ان میں مت جانو، اس کے کمالات ان کو اللہ کے بندے مانو، یہ بھی اس کے آگے محتاج ہیں، یہ بھی اس کے آگے محتاج ہیں۔ اور جس نے کہا نا کہ میرا پیر تو محتاج نہیں ہے، اس نے پیر کو نبی سے بڑا درجہ دے دیا، اس نے پیر کو نبی سے، حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، اے میرے اللہ، جو تو میری طرف نازل کرتا ہے کھانے کے لیے خیر، کھانے کے لیے روٹی، اللہ جو تو دیتا ہے میں تیرے نازل کیے ہوئے کی طرف فقیر، میں موسیٰ فقیر ہوں۔ اور اللہ بھی کہتے ہیں او لوگو انتم الفقراء الی اللہ، او لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے دربار کے پینے ہو، تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ اللہ دینے والا ہے، تم لینے والے ہو، وہ شازور ہے، تم کمزور ہو، لہذا اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرو، شازوریاں مت دکھاؤ، کمزوریوں کا اعتراف کر کے اس اللہ کو شازور مانو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔